بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے، سورہ واللیل، جو سورہ والضحیٰ سے پہلے ہے. اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ 2 ہفتوں سے مجلس نہیں ہوئی. اس سے پہلے والی مجلس میں نے اس سورت کا شان نزول بتلایا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. شان نزول اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں، اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت یا کوئی سورت نازل فرمائی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک امیہ ابن خلف اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. امیہ ابن خلف مکہ کے مالداروں میں سے تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے مالداروں میں سے تھے. لیکن امیہ ابن خلف اپنا مال دوسروں کے لیے دینا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، دوسروں پر رحم کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں اور ان کی تکلیفوں میں کام آنا، وہاں اس کا مال نہیں لگتا تھا. اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اپنا سارا مال اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوتے، اپنے یہاں متعلقین میں جو ضرورت مند ہوتے، جو غلام ہوتے، جن غلاموں پر ظلم کیا جاتا، ان غلاموں کو خریدنے میں اور ان کو آزاد کرنے میں اور دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنا مال لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 کا تذکرہ کیا ہے، نام نہیں لیا. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کا طرز ہے کہ جب بھی ایسے کوئی واقعے میں آیتیں اتارتا ہے تو نام نہیں لیتا، ایسے عمومی انداز میں بیان کر دیتا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے بھی اس میں رہبر ہی ہو، آنے والے بھی اس بات سے سبق حاصل کرے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو مال دیا لیکن وہ بخل کرتے ہیں، میرا اس میں تو شمار نہیں ہے، یا میرا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. تو آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، وہ فلٹر کرے اپنے آپ کو کہ دیکھے کہ میں کس جماعت میں ہوں، میں کس پارٹی میں آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہے، ان کا کیا انجام ہے. تو خیر، گزشتہ میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ امیہ ابن خلف کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف نے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، بہت زیادہ ظلم کیا، جس کا پورا تفصیلی واقعہ میں نے گزشتہ مجلس میں بتلا دیا. ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدنے کی امیہ ابن خلف کو پیشکش کر دی، آفر دے دی کہ یہ غلام مجھے دے دے. تو امیہ ابن خلف نے اس شرط کے ساتھ ان کی آفر قبول کی کہ میں یہ غلام بیچنے کے لیے آپ کو تیار ہوں حضرت بلال، لیکن میری شرط یہ ہے کہ 6000 درہم بھی لوں گا، اور آپ کا ایک جو غلام ہے جس کا نام تھا مستاس، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام تھا مستاس، وہ غلام آپ کے کاروبار کا اور آپ کی سارے کام کاج و دھندے کا مینیجر تھا، اور سارا کام آپ کا وہ سنبھالتا تھا، اندر کا باہر کا سارا کام مینیج کرتا تھا. جیسے کوئی آدمی کا ایک بڑا پرانا آدمی ہو
جو اس کا سارا کام مینیج کرتا ہو، ایک آدمی آ کر اس کو آفر کرے کہ یہ تیرا آدمی میرے کو دے دے، تو ظاہر ہے وہ تیار نہیں ہوگا کہ میرا یہ مین آدمی ہے، اس کے اوپر تو میرا کام دھندا چلتا ہے، یہ تو میرا سارا کام دیکھتا ہے، میں کہیں باہر ہوتا ہوں، کچھ دوسرے کام پر ہوتا ہوں، سارا کام یہی میرا دیکھتا ہے۔ تو وہ مستاس کو جانتا تھا، بلکہ سارے مکہ والے جانتے تھے کہ یہ اتنا ماہر آدمی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت کما کر دیتا ہے اور سارا کام آپ کا اچھے سے مینیج کرتا ہے۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ بلال کو میں تجھے بیچ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ 6000 درہم بھی لوں گا، اور تیرا آپ کا جو غلام ہے مستاس وہ مجھے دے دے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے کہ میرے اس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، ڈن کر دیا، ٹھیک ہے ڈن۔ تو 6000 درہم بھی دے دیے اور اپنا قیمتی غلام جو اپنے کام کاج کا سب سے بڑا آدمی تھا اس کو دے دیا، لے لو۔ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر امیہ ابن خلف نے جاتے جاتے طعنہ بھی دیا، کیسے بیوقوف آدمی ہے، ایک ایسا غلام جو کوئی کام کا نہیں، اس کو خرید لیا اور اپنا قیمتی غلام مجھے دے دیا۔ کہا اگر اللہ اور اس کے رسول میرے اس کام سے راضی ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا، یا رسول اللہ میں ان کو خرید کر لے کر آیا ہوں، ان کو ظلم و زیادتی سے، امیہ ابن خلف کے ظلم سے آج نجات ہو گئی، یا آپ کے ہاتھوں میں ہے، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت میں رہے حضرت بلال کہ آخر تک آپ کی خدمت میں رہے۔ اذان کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی، اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے والے وہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بنے۔ جب کچھ آتا آپ بلال کو دے رہے تھے، بلال رکھو اپنے پاس، آپ کے خزانچی تھے، زندگی بھر تک آپ کے ساتھ رہے، اور اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، کتابوں میں ان کے فضائل کے بڑے واقعات ذکر کیے۔ اس موقع پر جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ دیکھو تم کچھ سبق حاصل کرو، ہم کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو راضی کرنے کے لیے ایک آدمی اپنا کتنا مال لٹا دیتا ہے، اور ایک ان کو دیکھو امیہ ابن خلف کو کہ جس کو ملا ہے تو اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے، اپنے تکبر میں رہتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ جب آدمی پاس پاور آتا ہے، پیسہ آتا ہے، دو چیزیں آدمی کو خدا بنا دیتی ہے، دو چیزیں آدمی کو خدا بنا دیتی ہے، اور وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں خدا ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں، میرے اوپر مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک جب اس کے پاس پاور آتا ہے اور جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جس آدمی کے پاس پاور ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ نہتوں پر ظلم کرتا ہے، کسی کا گھر لوٹ لیتا ہے، کسی کا کاروبار لوٹ لیتا ہے، نعوذ باللہ، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے، کسی کو جان سے مار دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور یا پھر پیسے کا پاور ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور اسی پر دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں پر ظلم و ستم کرنا، اور کسی کے کام نہ آنا، نیک کاموں میں اپنا مال نہ لگانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں ذکر کی کہ دیکھو تم اب اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تم کس جماعت میں ہو، تم امیہ ابن خلف والا کام کرتے ہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ والا کام کرتے ہو، جو لوگوں کے لیے ہر وقت ہر موقع پر کھڑے رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھو تم اپنا جائزہ۔ اللہ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، نام نہیں لیا کسی کا، باتیں بتلا دی، ان کے کام بتلا دیے، تاکہ آگے آنے والے قیامت تک ایمان والوں کے لیے رہبری ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ ذکر کیا امیہ ابن خلف کے کام۔ کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
اور اپنے آپ کو بچاتا ہے. کس سے بچاتا ہے؟ شہرت سے، ریا سے، نام و نمود سے، غلط راستوں پر خرچ کرنے سے، غلط طریقے سے اپنا مال لگانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے. وصدق بالحسنى، اور آخرت پر تصدیق کرتا ہے. کیا مطلب؟ ان سارے خرچ کرنے کے پیچھے سوائے بدلے کے دنیا سے کوئی بدلے، کوئی شکریہ، کوئی تھینک یو، کوئی جزاک اللہ، کسی چیز کا خواہش مند نہیں، اللہ پر بھروسہ. وصدق بالحسنى، اس کا بدلہ ہمیں اللہ جنت میں دے گا. کہاں دے گا؟ ایسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں یوں فرمایا لا نريد منکم، کیا ہے وہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جب یہ کسی پر خرچ کرتے ہیں تو ان سے شکریہ، ان سے بدلہ، ان سے اس کی امید نہیں رکھتے کہ یہ ہم کو پلٹ کر تھینک یو بھی کہیں گے، بھائی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا جزاک اللہ. نہیں، صرف لا نريد انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ راضی ہو جاوے اسی کے لیے ہم سارا کام کرتے ہیں، اسی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کریں. 3 باتیں ذکر کی. علماء فرماتے یہ 3 باتوں سے 3 اصول نکلتے ہیں. جب بھی نیکی کا کام اللہ کے یہاں قبول کب ہوگا؟ کوئی بھی نیکی کا کام، پہلی تو یہ کہ وہ کام خود نیک ہو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ کام کیا ہو؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں پر خرچ کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے، اپنی جان مال لوگوں کے پیچھے لگانا ہے، کام نیک ہونا چاہیے. برا کام اس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے یہاں، اس پر تو وبال ہے، عذاب ہے. وَاتَّقَى، نیت اچھی ہو، غلط جذبات سے، بری نیتوں سے، برے ارادے سے، اس نیت سے خرچ نہ کرے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. وَاتَّقَى، کہ شہرت سے بچتا ہو، نام و نمود، ریا سے، دکھلاوے سے بچتا ہو. وصدق بالحسنى، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. خرچ اس لیے کرنا کہ اللہ میری مدد، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. دنیا والوں سے ہمیں بدلے کی کیا چاہت رکھنی؟ دنیا والوں تو آپ ان کے ساتھ اچھائی بھی کرو تو وہ بھی اس میں نقص نکالتے ہیں. ان کو تو آپ جتنا بھی دے دو، آپ اپنی شادی بیاہ میں جتنا بھی کھلا پلا کر ان کو تگڑا کر دو، لیکن جو ہے وہ تو آخر میں کچھ نہ کچھ نقص نکال کر ہی جائیں گے. اور اس میں خاص طور سے جو معاف کرنا، یا کوئی پھوپھا پھوپھا سب سے پہلے ناراض ہوتے ہیں. اور وہ جوکس اب جب باتوں باتوں میں وہ واٹس ایپ کے کچھ جوکس یاد آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے شادی میں ناراض ہونے والا پھوپھا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو ناراضگی ملی جاتی ہے، انگلی اٹھانے کا موقع وہ تلاش کر ہی لیتا ہے کہ کہاں سے میں ان کو پین ماروں. تو خیر، وصدق بالحسنى، آخرت پر یقین رکھتا ہو. جو بڑے بڑے نیک کام کرے لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اسی لیے دنیا میں جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. شہرت میں، عزت میں، یا ان کے اولاد کی سکھ دکھ میں، ان کے اولاد کو اللہ سکھی کر دے گا. کسی بھی راستے سے اللہ ان کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دے کر چیپٹر کو ختم کر دے گا. آخرت میں ان کا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بلکہ عجیب و غریب بات میں نے ایک جگہ ابھی پڑھی کہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں، جہاں وہ روایت آئی کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت میں ان کو لایا جائے گا. ایک تو مجاہد، اور ایک عالم، اور ایک سخی. تینوں سے اللہ حساب لے گا، اپنی نعمتوں کو شمار کرایا جائے گا. اور جب مجاہد سے کہے گا کہ تو نے کیا کیا، کہے گا تیرے راستے میں جان لگا دی. کہا نہیں، تو اسی لیے تو نے جہاد کیا، اسی لیے میرے راستے میں نکلا تاکہ تجھے بہادر کہا جاوے. فقد کیلا، تجھے کہا جا چکا. عالم سے کہا جائے گا تیرے پر ہم نے علم کا دروازہ کھول دیا، یا اللہ تیرے لیے اتنی خدمتیں کر کے آیا، تیرے بندوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتلا کر آیا. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں ہے، تو نے اسی لیے کیا تاکہ تجھے عالم کہا جان، تاکہ لوگ تیری عزت کرے، لوگ تیری واہواہی کرے، اس لیے تو نے کیا. وہ کہا جا چکا. سخی سے اسی طرح اللہ بلائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ
تیرا چیپٹر پورا ہو گیا، تو نے لوگوں میں سخاوت، تیرے چرچے ہو، اس کے لیے تو نے کیا۔ روایت میں آتا ہے یہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں اوندھے منہ داخل کیا جائے گا۔ یہاں پر جو بات نقل کی گئی ہے وہ یوں ہے کہ جب اللہ ان کو کہے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے مجاہد کہے، تاکہ تجھے عالم کہے، تجھے بڑا علامہ کہے، تجھے بڑا آدمی کہے، تجھے بڑا سخی کہے، فقد قیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں، وہ کہا جا چکا۔ کیا بات سمجھنا، یہاں علماء یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بھی کوئی عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی نے غیر اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کے علاوہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو کہیں گے وہ تو نے جس کے لیے کیا ہم نے تجھے وہ بدلہ دنیا میں دے دیا۔ فقد قیل، جو تیری غرض تھی وہ پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ تو نے ہمارے لیے نہیں کیا تو اب تیرے لیے تجھے کچھ نہیں ملا، نہیں، تو نے ہمارے لیے نہیں کیا تو یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس آخرت میں، دنیا میں تیری مراد پوری ہو گئی۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا۔ اللہ کرے میرے کہنے کی بات سمجھ میں آ جاوے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کوئی اللہ بدلہ ضرور دے دیتا ہے۔ تم نے اللہ کے علاوہ کے لیے کیا ہے، دنیا میں تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دے ہی دیں گے، آخرت میں آئیں گے کوئی حصہ نہیں۔ تو خیر 3 چیزیں بتلائی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کام بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، اور جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہو کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ، دنیا میں والوں سے مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں، کوئی بھلے کی، کوئی جزاک اللہ کی، کوئی امید میں نہیں رکھتا ہوں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کام کیا جاتا ہے وہ اثر کرتا ہے۔ ابھی میں ایک استاد، پتہ نہیں میں نے پہلے یہاں واقعہ سنایا نہیں، کچھ دنوں پہلے میں ایک استاد ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے یوں کہا کہ حضرت میں اپنی بیٹی جہاں دی ہے میں نے، وہاں ان کے سسرال میں، اس کے ساورے میں بہت ہدیے بھیجتے رہتا ہوں، کبھی اس کی ماں کو بھیجا، کبھی اس لڑکے کے باپ کو بھیجا، کبھی اس لڑکے کو بھیجا، تاکہ میری لڑکی کو وہ ستاوے نہیں، میری لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اتنا بھیجتا ہوں پھر بھی وہ ٹیڑھے ہی چلتے ہیں، میری لڑکی کو بہت ستاتے ہیں، میں اس لیے بھیجتا رہتا ہوں کہ بھائی وہ میری لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں ان کو دیتا رہتا ہوں، جیسے کہ بند مٹھی پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو استاد وہ ہمارے نے ان کو کہا کہ آپ پہنچاتے ہیں، بہت اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی نیت بدل لیں، آپ اس نیت سے جو پہنچا رہے ہیں نا کہ میری لڑکی کو سکھ ملے، وہ میری لڑکی کو ستاوے نہیں، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب جب آپ کسی اپنے لڑکی کے سسرال میں کوئی بھی چیز بھیجے تو نیت یہ کر لے، یا اللہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تو راضی ہو جاوے، تیری رضامندی، تو راضی ہو جائے گا میرے سارے کام بن جائے، بس اللہ سے کہہ دے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ وہ مجھے 2 مہینے بعد ملے کہ حضرت اس کے بعد سے جب بھی بھیجا ایک نیت کر لی، اللہ سے کہہ دے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تو خوش ہو جاوے۔ بس وہ کیا بات تھی کہ 2 مہینے میں تو سارا معاملہ ہی بدل گیا، سارے گھر کے حالات ہی بدل گئے، وہ ساری دکھ و تکلیفیں میری بیٹی سے دور ہو گئے، وہ ان کو سب سے اچھا رکھنے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک آدمی کو بڑا بزرگ بننے کا شوق ہوا، بڑا بزرگ کے لوگ میری واہواہی کرے، آ کر میرے ہاتھ چومے، ہاتھ ملاقات کرے، دعا کی درخواست کرے، پانی دم کرانے کے لیے آوے، تعویذ لینے کے لیے آوے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ بزرگ بننے کا بڑا شوق ہوا، تو وہ اذان سے پہلے مسجد آ جاتا، اذان سے پہلے، اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا، سب سے آخر میں، تاکہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے، پھر چرچے ہو تو لوگ آوے۔ تو یہ کام اس نے شروع کیا، لیکن جب بھی مسجد سے باہر نکلتا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جب دیکھتے تو یوں کہتے، بچوں کے تو کچھ بھی بولنا ہے، ان کو تو کوئی وہ تو یعنی جیسے بچے بھولے بھالے، ان کو تو کچھ سکھانا نہیں پڑتا ہے، وہ تو بلکہ فیکٹ ہی بولتے ہیں۔ تو بچے کہنے لگے کہ دیکھو کیسا ریاکار آدمی ہے، بچے کیا کہنے لگے کہ دیکھو کیسا ریاکار آدمی ہے۔ جاتے جاتے لوگوں کی زبان سے اس نے یہ سنا، جب چند دن ایسے گزر گئے
تو اس نے کہا کہ یا بھائی جس مقصد کے لیے میں اتنا بزرگ بنا لیکن کچھ ہاتھ تو آیا نہیں. تو پھر اس نے نیت بدل دی کہ اب یہ نیت جذبہ چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ جذبہ چھوڑ دیا. اب جیسا روٹین سے جیسے ایسا نہیں کہ جلدی پہنچا، بس اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر مسجد پہنچنے لگا، اپنے وقت پر مسجد سے باہر جانے لگا. جب یہ کام اس نے شروع کر دیا، نیت بدل لی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ باہر نکلنے لگا تو کئی لوگوں کی زبان پر تھا کہ یار کیسا بھلا آدمی، اللہ اس کے حال پر رحم کرے. اللہ اس کے اندر کی نیت پر اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. نیت کیا ہے؟ تمہارے جذبات کیا ہے؟ اللہ کے یہاں نیت کی بڑی قدر ہے. نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. نیت کیا ہے؟ اندر کا ارادہ، جذبہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کھوٹ ہے، کسی کا برا چاہنا ہے، یا تمہارے اندر لوگوں کے ساتھ کی ہمدردی ہے؟ اندر دل حسد سے پاک ہے، کینہ سے پاک ہے، کھوٹ سے پاک ہے، صرف اللہ راضی ہو جاوے، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہو جاوے، ان کے ساتھ ہمدردی، یہی جذبات ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے. وہ کام کس کا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کام تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں 3 آیتوں میں ذکر کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس پر بھی کچھ باتیں بتلانی تھی. جب آدمی ان 3 کاموں کو کر لیتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. جیسے بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا. اور ایک آدمی فری بیٹھا ہے لیکن اس کو پھر بھی نماز پڑھنا بڑا بوجھ لگتا ہے، روزے رکھنا بڑا بوجھ لگتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ ایسے اپنے خاص بندوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے. سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ، اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اس پر بھی کچھ باتیں مجھے بتلانی تھی تو وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اب آگے اللہ نے امیہ ابن خلف کا تذکرہ کیا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک.